آج 11 رمضان دوسرا اتوار کا دن، یہ کوئی عام دن نہیں، یہ وہ دن ہے جو خاموشی سے آپ کی تقدیر کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اگر آپ نے آج کسی بھی وقت یہ وظیفہ سچے دل اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ پڑھ لیا تو یقین مانیں آپ اپنی آنکھوں سے اپنے بگڑے ہوئے مقدر کو سنورتا دیکھیں گے، اپنی ادھوری حاجتوں کو پورا ہوتا محسوس کریں گے۔ ایسے سنہری مواقع بار بار نصیب نہیں ہوتے۔ وقت ہاتھ سے پھسلنے سے پہلے اٹھ جائیں، اپنے رب کو پکار لیں، شاید آج ہی فیصلہ بدل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 رمضان المبارک ہے اور دن دوسرے اتوار کا ہے، اور یہ دن کوئی عام دن نہیں بلکہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کی گھڑیوں سے بھرا ہوا وقت ہے۔ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہدایت کی کتاب نازل ہوئی، اور قرآن مجید نے خود اعلان کیا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ایک رات کی عبادت پوری عمر کی عبادت پر بھاری ہو سکتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ جس مہینے کی ایک رات کا یہ مقام ہو، اس کے دنوں اور گھڑیوں کی کیا شان ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہوئی ہے۔ اور ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ یہ شرف کسی اور عبادت کو اس انداز میں نصیب نہیں ہوا۔ رمضان آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ خوشخبری بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ گویا 11 رمضان کا یہ دن ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے بندے، اگر اب بھی نہ جاگا تو کب جاگے گا۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ نفس کو قابو کرنے، زبان کو گناہوں سے بچانے، آنکھوں کو جھکانے، دل کو نرم کرنے اور رب سے تعلق جوڑنے کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے صرف بھوک اور پیاس ملتی ہے۔ اس لیے اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے روزے کو صبر، شکر، ذکر اور تقوی کے ساتھ سجائیں۔ اور آج جب دوسرا اتوار بھی رمضان کی برکتوں میں ڈھل چکا ہے تو یاد رکھیے اسلام میں دنوں کی اصل فضیلت اطاعت اور عبادت سے بنتی ہے۔ اگرچہ جمعہ کو خصوصی شان حاصل ہے، مگر رمضان کا ہر دن اپنے اندر رحمت سمیٹے ہوتا ہے۔ اتوار کا یہ دن بھی اگر ذکر، تلاوت، درود اور استغفار میں گزر جائے تو یہ عام اتوار نہیں رہتا بلکہ تقدیر بدلنے والا دن بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں عبادت کی کثرت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی، جیسا کہ صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان صرف اپنی ذات کی اصلاح کا نام نہیں بلکہ دوسروں کے دکھ درد بانٹنے کا بھی مہینہ ہے۔ 11 رمضان کا یہ دن ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کتنے لوگ پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے اور آج قبروں میں جا چکے ہیں۔ شاید یہ ہمارا آخری رمضان ہو، شاید اگلا چاند ہم نہ دیکھ سکے۔ اس لیے ہر سجدہ آخری سجدہ سمجھ کر کرے، ہر دعا آخری دعا سمجھ کر مانگے، ہر آنسو کو قیمتی سمجھے، کیونکہ اللہ ٹوٹے دل کی صدا کو رد نہیں کرتا۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ یہ روایت بھی صحیح مسلم میں ملتی ہے۔ ذرا تصور کریں وہ لمحہ جب بندہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا اور اس کے نامہ اعمال میں رمضان کے سچے روزے، تہجد کے آنسو، تلاوت کی روشنیاں اور صدقے کی برکتیں جگمگا رہی ہوں گی۔ آج 11 رمضان کے اس بابرکت اتوار کو عہد کر لے کہ باقی دنوں کو غفلت میں نہیں گزاریں گے، اپنی نمازوں کو سنواریں گے، قرآن سے تعلق مضبوط کریں گے، درود پاک کی کثرت کریں گے، استغفار کو اپنا معمول بنائیں گے، کیونکہ رمضان کا ہر لمحہ قیمتی ہے اور جو اس مہینے میں نہ بخشا گیا وہ کب بخشا جائے گا۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ ہمدردی کا ہے اور ہمدردی دلوں کو جوڑتی ہے۔ یہ مہینہ دعا کا ہے اور دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ لہذا آج کے دن کو معمولی نہ سمجھیں، اپنے دل کو نرم کریں، آنکھوں کو اشکبار کریں، سجدے کو لمبا کریں اور اپنے رب سے کہہ دیں کہ یا اللہ، یہ 11 رمضان کا دن گواہ رہے کہ میں نے تیری طرف لوٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری خطاؤں کو معاف فرما، میرے رزق میں برکت دے، میرے گھر میں سکون عطا کر، میری اولاد کو نیک بنا، میرے والدین کی مغفرت فرما اور مجھے اس رمضان کی برکتوں سے محروم نہ کر۔
اگر ہم نے سچے دل سے یہ دن گزار لیا تو یہی اتوار ہماری زندگی کا سب سے مبارک دن بن سکتا ہے، اور یہی 11 رمضان ہماری مغفرت کا پروانہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن آج کا عمل بتانے سے پہلے دل سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی اسی وقت سبسکرائب کر لے، کیونکہ میں اسی طرح قرآن و سنت کی روشنی میں مجرب وظائف اور اعمال آپ تک روزانہ پہنچاتا رہوں گا، اور ہو سکتا ہے کل کا وظیفہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا بن جائے۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ آج رمضان کی 11 تاریخ اتوار کے دن کسی بھی نماز کے بعد جب بھی آپ کو فرصت ملے، یاد رکھے پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس ہے، باوضو ہو کر مصلی پر سکون سے بیٹھ جائیں۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ نہ سکیں تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر یہی ہے کہ تنہائی، یکسوئی اور ادب کے ساتھ پڑھے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لے، چاہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، لیکن اگر ہو سکے تو درود ابراہیمی پڑھنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں اس کی بے پناہ برکت بیان ہوئی ہے، اس لیے ایک بار حصول ثواب اور برکت کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوراً اپنے دل میں اپنے مقصد کی نیت کر لے۔ جو بے روزگار ہے وہ روزگار کی نیت کرے، جو اولاد سے محروم ہے وہ اولاد کی نیت کرے، جسے نوکری نہیں مل رہی وہ نوکری کی نیت کرے، جس کے معاملات رکے ہوئے ہیں وہ آسانی کی نیت کرے، جس نے سفارشیں بھی کروا لیں مگر راستہ نہ بنا تو آج اللہ کے در پر سچی نیت کے ساتھ جھک جائے، مقصد پورا ہو کر رہے گا۔ نیت کرنے کے بعد 1 مرتبہ دل کی گہرائی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی وسوسے ختم ہوتے ہیں، اور جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو اس میں خیر، سلامتی اور برکت ڈال دی جاتی ہے۔ جب نیت مکمل ہو جائے اور تعوذ اور تسمیہ پڑھ لے تو اب اپنی آنکھیں بند کر لیں، چند لمحوں کے لیے خود کو دنیا کی مصروفیات سے الگ کر لیں۔ یوں محسوس کریں جیسے آپ اور آپ کا رب، بس یہی تعلق باقی رہ گیا ہے۔ دل کی دھڑکن کو سنیں، سانسوں کو قابو میں کریں، اور جیسے ہی وظیفہ شروع کریں تو پوری توجہ، یقین اور خشوع کے ساتھ آغاز کریں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ دراصل ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، ایسی سورت جسے اہل علم نے دولت والی سورت بھی کہا، رزق کا خزانہ بھی کہا، اور یہ قرآن مجید کی سب سے مختصر سورت ہے۔ الفاظ کم ہیں مگر کمالات بے شمار۔ جی ہاں، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ رزق اور دولت کے لیے خاص اور شرطی عمل ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں آتی ہیں، رشتے بنتے بنتے ٹوٹ جاتے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابیاں ہاتھ سے پھسل جاتی ہیں، ہر قدم پر مشکل دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہے، تو یہی وہ صورت ہے جو ان اندھیروں میں روشنی بن کر اترتی ہے۔ یہ صورت راستوں کی رکاوٹیں ہٹانے والی ہے، بندشیں توڑنے والی ہے، حسد اور نظر بد کے اثرات ختم کرنے والی ہے، یہ دلوں کی گھٹن کو کھولتی ہے، نصیبوں کے بند دروازوں پر دستک دیتی ہے، اور اللہ کے حکم سے زندگی میں اجالا کر دیتی ہے۔ اگر کسی کو سورۃ الکوثر یاد نہیں تو پہلے توجہ سے سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب اس مبارک سورت کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن یاد رکھیں صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے پڑھنی ہے۔ جب جب تلاوت کریں تو یوں محسوس کریں جیسے آپ کا رب آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا فرما رہا ہے۔ آنکھوں میں آنسو ہوں، دل میں تڑپ ہو، لبوں پر شکر ہو، اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوں۔
ہر مرتبہ پڑھتے ہوئے اپنی حاجت مانگتے جائیں، اپنے رزق کی کشادگی مانگے، اپنے گھر کی برکت مانگے، اپنی اولاد کی بھلائی مانگے۔ یقین کیجئے یہ ایسی بابرکت صورت ہے کہ 41 بار اخلاص اور یقین سے پڑھنے والا خالی نہیں لوٹتا۔ جن گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہو، گھر میں فاقے اور پریشانیاں آ گئیں، دل بے سکون ہو گیا، اس صورت کی برکت سے وہ بندشیں ٹوٹ سکتی ہیں، تنگی کشادگی میں بدل سکتی ہے اور کامیابی آپ کا مقدر بن سکتی ہے، بشرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہو اور دل پوری طرح اس کی طرف جھکا ہوا ہو۔ جیسے ہی آپ پہلے نمبر پر 41 مرتبہ سورۃ الکوثر مکمل پڑھ لے تو اب دوسرے نمبر پر جو عظیم وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ مومن کی پہچان ہے، ایمان کی بنیاد ہے، بندگی کا اعلان ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک دل کی گہرائی سے اس کلمے کا اقرار نہ کرے، اور جو بندہ سچے یقین کے ساتھ اسے پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرما دیتا ہے، راستوں کی رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، اور جو برسوں میں نہ ملا وہ لمحوں میں عطا فرما دیتا ہے۔ آج بے روزگار کو روزگار مل سکتا ہے، بے اولاد کو اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے، اور وہ تمام پریشانیاں جنہیں آپ پچھلے سال سے دیکھتے آ رہے ہیں اس سال آپ کا پیچھا چھوڑ سکتی ہیں، تنگ دستی کی جگہ کشادگی آ سکتی ہے اور دل کی گھٹن سکون میں بدل سکتی ہے۔ اب توجہ سے سنیں آپ نے کلمہ طیبہ کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 1 بار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ یہ معمولی کلمات نہیں، یہ وہ ذکر ہے جس کے بارے میں حدیث میں آیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یعنی سب سے افضل ذکر یہی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آیا کہ بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور بہترین بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہی وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ روایت جامع ترمذی میں موجود ہے، اور اس کلمے کی عظمت کا اندازہ اس حدیث سے لگائے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک امتی کے 99 رجسٹر کھولے جائیں گے، ہر رجسٹر حد نگاہ تک پھیلا ہوگا، گناہوں سے بھرا ہوا۔ پھر اللہ فرمائے گا کیا تجھے کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا نہیں یا رب۔ پھر ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا جائے گا جس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر حکم ہوگا کہ وزن کرو، گناہوں کے رجسٹر ایک پلڑے میں اور یہ کلمہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور وہ چھوٹا سا کاغذ بھاری ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی۔ اور ایک اور حدیث میں آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ لا الہ الا اللہ کو لازم پکڑنا، اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور یہ کلمہ دوسرے پلڑے میں تو یہ کلمہ بھاری ہو جائے گا۔ سوچئے جب یہ کلمہ قیامت کے دن نجات کا سبب بن سکتا ہے تو دنیا میں رزق، صحت، سکون اور کامیابی کا سبب کیوں نہیں بن سکتا؟ بس شرط یہ ہے کہ زبان کے ساتھ دل بھی گواہی دے، الفاظ کے ساتھ آنکھیں بھی نم ہوں، اور یقین ایسا ہو کہ رب سن رہا ہے۔ جب آپ پورے یقین، توجہ اور گنتی کے ساتھ 70 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیں گے تو دیکھیں گے کہ کیسے رکے ہوئے کام بننے لگتے ہیں، دولت کے مسائل آسان ہوتے ہیں، صحت کے معاملات سنبھلتے ہیں، بیماریوں میں شفا کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور زندگی میں خوشیاں اور آسانیاں اترنے لگتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر 70 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد اب تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے ساتھ یہ مبارک عمل مکمل ہوگا وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک جلالی، باعظمت اور کرم فرمانے والا صفاتی نام یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ ایسا عظیم اسم ہے جس میں جلال بھی ہے اور کرم بھی، عظمت بھی ہے اور رحمت بھی۔ جو گھر اس نام کی برکت سے گونج اٹھے وہاں سے پریشانیاں رخصت ہونے لگتی ہیں، دلوں کے اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں اور بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی دشمن آپ کے راستے میں رکاوٹ بنا کھڑا ہے، بیٹی کے رشتے رک رہے ہیں، کاروبار میں بار بار نقصان ہو رہا ہے، معاملات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، حسد کرنے والے آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس نام کو یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کے حکم سے رکاوٹیں کمزور پڑ جاتی ہیں،
سازشیں ٹوٹ جاتی ہیں اور حالات بدلنے لگتے ہیں۔ اگر آپ دلوں میں جگہ بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں محبت اور الفت چاہتے ہیں، رزق اور دولت کی کشادگی چاہتے ہیں، خیر کثیر چاہتے ہیں، تو یا ذوالجلال والاکرام کو اپنا ورد بنا لے۔ اب طریقہ سن لیں۔ یا ذوالجلال والاکرام ایک بار، یا ذوالجلال والاکرام دو بار، یا ذوالجلال والاکرام تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار یہ احساس رکھیں کہ آپ ایک ایسے رب کو پکار رہے ہیں جو عزت دینے والا بھی ہے اور نوازنے والا بھی۔ آج 11 رمضان دوسرے اتوار کے دن کے یہ 3 اعمال اگر کوئی محتاج بھی یقین سے پڑھ لے تو اللہ اسے بے نیاز کر سکتا ہے، لینے والے کو دینے والا بنا سکتا ہے۔ اور جب آپ یہ نام پڑھیں گے تو خود محسوس کریں گے کہ دل نرم ہو رہا ہے، آنکھیں نم ہو رہی ہیں، جسم پر کیفیت طاری ہو رہی ہے، گویا رحمت قریب آ گئی ہو۔ یہ قبولیت کی علامت ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، ترتیب یہی رہے گی۔ پہلے نمبر پر 41 بار سورہ کوثر، پھر دوسرے نمبر پر 70 بار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور آخر میں تیسرے نمبر پر 33 بار یا ذوالجلال والاکرام۔ اس ترتیب سے مکمل کرنے کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں جو آغاز میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھائیں، سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، رو کر معافی مانگیں۔ جب دل ہلکا ہو جائے اور سکون اتر آئے تو پھر اپنے رب سے ضد کر کے مانگیں۔ وہی مسبب الاسباب ہے، وہی غیب سے اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ اپنی حاجتوں، پریشانیوں، بیماریوں، قرضوں، تنگدستی اور ہر مسئلے کے لیے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ آج کا دن آپ کے حق میں بہتر بلکہ بہترین فیصلے لے کر آئے گا، بس خلوص نیت اور کامل یقین شرط ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہمارے گھروں میں برکت نازل فرمائے، رزق میں وسعت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کرے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔